إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز چھینک اور جماہی کے آداب سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے، ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب فاذا عطس احدکم وحمد اللہ کان حقا علی کل مسلم سمعہ ان یقول لہ یرحمک اللہ واما التثاؤب فانما هو من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیردہ ما استطاع۔ اللہ تبارک و تعالی چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماہی کو ناپسند فرماتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تو ہر سننے والے مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اور جہاں تک جمائی کی بات ہے تو یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص جماہی لے تو جتنا ممکن ہو، جتنی طاقت ہو، اسے روکنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، چھینک کے آداب، اس حدیث کے پڑھنے سے آپ کو چھینک کا ادب معلوم ہو گیا ہوگا کہ چھینک جو اللہ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے اور اس کے ذریعے سے سستی اور چستی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اسلام کی خوبی میں سے یہ اہم خوبی ہے کہ مختلف موقع پر مختلف اذکار اور مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ اس موقع پر چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، بڑائی اور بزرگی بیان کرتا ہے، اور پھر سننے والا یہ حمد سن کر کے اس کو دعا دیتا ہے، یرحمک اللہ کہتا ہے کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق گنائے ہیں اس میں سے ایک اہم حق یہ بھی بتلایا ہے کہ جب کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو سننے والا مسلمان یرحمک اللہ کہے۔ اسے عربی میں تشمیت کہا جاتا ہے، تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ چنانچہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے روکا۔ جن 7 باتوں کا حکم دیا اس میں سے ایک ہے مریض کی عیادت، دوسرے ہے جنازے کے پیچھے جانا، اور تیسرے ہے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا، اور چوتھے ہے سلام کا جواب دینا، اور 5ویں چیز ہے مظلوم کی مدد کرنا، اور 6ٹھی چیز ہے دعوت کو قبول کرنا، اور 7ویں چیز ہے قسم کھانے والے کی قسم کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اہل علم نے فرمایا ہے کہ چھینکنے والے کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری جماعت ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور وہاں کسی نے چھینکا اور الحمدللہ کہا اور اس جماعت میں سے ایک شخص نے بھی یرحمک اللہ کہہ دیا تو باقی لوگوں کو فردن فردن یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رہے کہ اگر کوئی شخص چھینکا اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اسے یرحمک اللہ کی دعا نہیں دی جائے گی، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، عطس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشمت احدهما ولم يشمت الآخر فقال الرجل
या रसूल अल्लाह शम्मत हादा वलम तुशम्मितनी क़ाल इन्न हादा हमिदल्लाह व अंत लम तहमदिल्लाह। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों ने छींका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को फरमाया यरहमुकल्लाह, उसके लिए दुआ दी, और दूसरे को रहमत की दुआ नहीं दी। उस शख्स ने शिकायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसने छींका तो आपने फरमाया यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाया, उसको आपने दुआ दी। मैं भी छींका लेकिन आपने मुझको यरहमुकल्लाह नहीं फरमाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसने कहा छींका और अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो मैंने जवाब में यरहमुकल्लाह कहा, तुमने छींका और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो तुम मेरी दुआ से महरूम हो गए। तो मेरे भाइयों, इससे मालूम होता है कि अगर कोई छींके अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे तो वो अपने भाई की दुआ से महरूम हो जाता है। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा आतिसा अहदुकुम फहमिदल्लाह फशम्मितू, जब कोई शख्स छींके और अल्लाह की हम्द करे तो तुम उसका जवाब दो, उसे यरहमुकल्लाह कहो, और अगर कोई शख्स छींके और अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे तो तुम यरहमुकल्लाह ना कहो। यहाँ एक मसला है और है कि अगर कोई शख्स छींके और वो किसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ना बोल पाता हो, मसलन वो गूंगा है, बोल नहीं सकता, या उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा लेकिन इतनी बुलंद आवाज़ से ना कहा कि हमारे जो है कान में पहुंचा, लेकिन हमने उसके होंठों को हिलते हुए देखा और हमें एहसास हुआ कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम यरहमुकल्लाह जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अगरचे धीरी आवाज़ आहिस्ता आवाज़ में कहा, बुलंद आवाज़ से नहीं कहा, और या फिर वो गूंगा है, कह नहीं सकता, तो ऐसी हालात में हम यरहमुकल्लाह कहेंगे। लेकिन अगर उसने नहीं कहा है तो हम उसे याद भी नहीं दिलाएंगे मेरे भाइयों, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर याद नहीं दिलाया। तो आपकी सुन्नत यही है। अलबत्ता अगर हमें ये मालूम हो कि ये आदमी जाहिल है और उसे नहीं मालूम है कि छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, तो बतौर तालीम हमें बाद में उसे बताना चाहिए कि तुमने एक सुन्नत पे अमल नहीं किया, ये सुन्नत है, अगर आज तुमने इस सुन्नत पे अमल किया होता तो तुम हमारी दुआ और अपने अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले सारे मुसलमानों की दुआ पाते, और वो तुमको अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे कहने पर वो सब तुम्हें यरहमुकल्लाह कहते। तो जब तुमने छींका और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, इस सुन्नत को या इस सुन्नत से नादान थे या इस सुन्नत का इल्म था मगर अमल नहीं किया, तो सुन्नत से नादानी की वजह से या सुन्नत पर अमल न करने की वजह से तुम अपने मुसलमान भाइयों की दुआ से महरूम हो गए। मेरे भाइयों, छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल भी कह सकता है, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है सुनन नबी दाऊद में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई छींके फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह भी बाज़ रिवायात में आया है और बाज़ रिवायात में अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल भी आया है। तो जो बंदा ये चाहे कह सकता है और जो बंदा चाहे ये भी कह सकता है। इसी तरह से जो है छींक का जवाब देने वाला यरहमुकल्लाह कहेगा, ये आप सुन चुके हैं। और इसी तरह से अगर कोई दोबारा छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सामने वाला यरहमुकल्लाह कहे, तो जो छींका है उसे भी दुआ देते हुए अपने भाई को यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम कहना चाहिए, या फिर यरहमुनल्लाह व इय्याकुम व यगफिर लना व लकुम कहना चाहिए। मुख्तलिफ़ रिवायात अहादीस के मुख्तलिफ़ अहादीस में मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं, इस लिहाज से मुख्तलिफ़ अल्फाज और मुख्तलिफ़ दुआएँ मुख्तलिफ़ मौक़े पर देना चाहिए ताकि तमाम अहादीस पर अमल हो जाए। चुनांचे इस सिलसिले में आप देखें कि जो है इमाम मालिक ने सही सनद से हदीस रिवायत की है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि जब कोई शख्स छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसका भाई यरहमुकल्लाह कहे तो जवाब में कहें यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। और इसी तरह से उसी में है या ये कहें यरहमुनल्लाह व इय्याकुम व यगफिर लना व लकुम। ये रिवायत मुअत्ता में है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जब छींकते थे और अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे और उनसे जो है यरहमुकल्लाह कोई कहता था तो कहते थे यरहमुनल्लाह व इय्याकुम व यगफिर लना व लकुम। इसी तरह से मेरे भाइयों, छींकने वाले को ये बात भी याद रखना चाहिए कि अपनी आवाज़ पस्त करने की कोशिश करना चाहिए। आम तौर पर जब छींक आती है तो बहुत बुलंद आवाज़ से आती है,
اس لیے اپنی آواز کو پست کرنے کے لیے یا تو منہ پر کپڑا رکھ لے یا منہ پر ہاتھ رکھ لے یا کوئی ایسی کوشش کرے کہ جس سے یہ سخت آواز بند ہو جائے، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو ناک یا منہ سے کوئی کچڑا بھی نکلتا ہے، کوئی غلاظت اور بلغم وغیرہ بھی ساتھ میں نکلتا ہے۔ تو اگر آدمی ہاتھ سے منہ بند کر لے گا یا کپڑے سے منہ بند کر لے گا تو یہ اڑ کر کے کسی اور جگہ یا کسی اور شخص پر نہیں پڑے گا۔ تو اسی لیے اس سلسلے میں یہ ادب آیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس غطى وجهه بيده او بثوبه وغض بها صوته، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے تو اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑوں سے اپنا منہ چھپا لیتے تھے اور اس طرح سے اپنی آواز کو پست کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی بار بار چھینک رہا ہے، 2 بار 3 بار یا اس سے زیادہ چھینک رہا ہے، تو گویا اس کو زکام ہو گیا ہے اور بار بار اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ایک شخص چھینکا اور اس نے الحمدللہ کہا، اللہ کے نبی نے یرحمک اللہ جواب دیا، پھر اس کے بعد اس نے چھینکا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تو زکام ہو گیا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے، دوسری بار کے بجائے 3 مرتبہ اگر کوئی چھینکے تو پھر اس کو زکام ہے۔ وہ چھینک جو ہے چستی کی وجہ سے اور جو ہے آرام کی وجہ سے وہ چھینک نہیں آ رہا ہے، بلکہ زکام کی وجہ سے آ رہا ہے، اور اگر کسی کو زکام ہے تو بار بار لوگوں کو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی غیر مسلم ہو، یہودی ہے، عیسائی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، کافر ہے، اور وہ چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے یرحمک اللہ کہنے کے بجائے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہیں گے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست فرمائے، اسے بھی دعا دیں گے لیکن ہدایت کی دعا دیں گے۔ اور اس سلسلے میں سنن نبی داؤد کی حدیث ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور بتکلف چھینکتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحمت کی دعا کریں، وہ چھینکتے تھے اور الحمدللہ کہتے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رحمت کی دعا نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست فرما دے۔ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لے آؤ گے تو تم آپ کی رحمت کی دعا کے بھی مستحق ہو جاؤ گے، اور جب تک تم اپنی معرفت کے باوجود اپنی شرارت کی وجہ سے تم آپ پر ایمان نہیں لاتے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے دعا کے بھی مستحق نہیں ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی حالت صلاۃ میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صلاۃ کی حالت میں کوئی شخص اگر چھینکتا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ ذکر ہے اور صلاۃ میں ذکر کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس کو سن رہا ہے تو وہ جواب نہیں دے سکتا ہے، اور چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے اہل علم کے اقوال موجود ہیں اور دلائل موجود ہیں۔ میرے بھائیو، دوسرا مسئلہ اس میں ہے کہ اگر جماعی آئے تو کیا اس کے آداب ہیں۔ آپ یہ سن چکے ہیں، ابتدا میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جماعی شیطان کی طرف سے ہے، تو عام طور پر جماعی کیوں آتی ہے؟ جب بدن بوجھل ہوتا ہے، سستی آتی ہے، آدمی جو ہے کام سے یا توجہ سے اور ترکیز سے بھاگنا چاہتا ہے، دماغ پہ ایک طرح کا بوجھ رہتا ہے، یا خواہشات کی طرف اور آرام اور راحت کی طرف آدمی جانا چاہتا ہے، تو یہ سب کی وجہ سے، بہت زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس لیے یہ اللہ کے ہاں ناگوار ہے، ناپسند ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کو پوری طرح سے کوشش کرنا چاہیے روکنے کی، بند کرنے کی۔ جب کوئی شخص جو ہے جماعی لیتا ہے اور منہ کھول کے ہا ہا کرتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان ہنستا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو ہے فَإِذَا تَصَابَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ، اور اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں الفاظ ہیں کہ جب فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا، جب تم میں سے کوئی ہا اس طرح بولتا ہے ضحك الشیطان، تو شیطان اس وقت ہنستا ہے۔ اور اسی لیے بعض میں ہے کہ وَلَا يَقُلْ آہ آہ، اس طرح منہ کھول کے آہ نہ کرے، اس لیے کہ جب ایسا کرتا ہے تو شیطان
ہنستا ہے تو میرے بھائیو شیطان ہمارے ساتھ دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، ہمیں اسے اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور اسے ہنسی اور خوش ہونے کا موقع ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان يدخل، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمع ہی لے تو ایسی صورت میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان اس طرح سے اندر منہ میں جانا چاہتا ہے اور شیطان سے ہمیں دشمنی رکھنا چاہیے اور اس کو اندر جانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس موقع پر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے بھائیو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے کہیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ کا ذکر ہے اور شیطان کو بھگانے کے لیے ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تعلیم نہیں دی، حالانکہ اس کا تعلیم دینا ممکن تھا اور وہ چیز آپ کے زمانے میں ہوا، آپ کے صحابہ کو جماعی آئی اور آتی تھی اور آپ نے ان کو یہ نہیں سکھایا کہ جب جماعی آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تو گویا ہم نے ایک نئی بدعت ایجاد کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس دین کا حصہ نہیں ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ بدعت ہوگی اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوگی۔ آپ کی سنت جو آپ نے کیا وہ کرنا سنت، جو نہ کیا وہ نہ کرنا سنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعی کے موقع پر منہ پہ ہاتھ رکھنا سکھایا ہے اور اس کو جماعی کو روکنا سکھایا ہے۔ تو جماعی کو روکنا اور منہ پہ ہاتھ رکھنا چھوڑ کے یا یہ کرنے کے ساتھ اگر ہم کوئی اضافہ کر لیتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو یہ بدعت ہو جائے گی یا آپ کی سنت کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس لیے اس بدعت اور ترک سنت کی وجہ سے ہم گنہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام حالات و معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور آپ کی بدعتوں سے مجتنب رہنے، باز رہنے اور گریزاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔